بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال قیصر ملک تو میرے سامنے موجود تھا، جس نے ان کی خدمات حاصل کی تھیں۔ ضرورت پڑنے پر کسی نہ کسی طرح اس گروہ کا سرا تو ہاتھ آ ہی سکتا تھا۔ دوسری خبر گاؤں کی تھی اور خاصی نمایاں سرخی کے ساتھ چھپی تھی۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ علاقے کے ممتاز ذمہ دار قیصر ملک کی حویلی پر ڈاکوؤں نے دستی بموں سے حملہ کر دیا۔ وہ کچھ لوٹ کر لے جانے میں تو کامیاب نہیں ہو سکے، تاہم حویلی کا خاصا حصہ منہدم ہو گیا اور جانی نقصان بھی ہوا۔ قیصر ملک کی رشتے کی کوئی خالہ مہمان آئی ہوئی تھیں، وہ ایئر کنڈیشن کمرہ چھوڑ کر صحن میں سوئی ہوئی تھیں۔ ان کے تو پرخچے اڑ گئے، 2 محافظ اور 1 نوکر بھی لقمہ اجل بنے۔ دھماکے سے قیصر ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی وہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دوڑا تو تاریکی میں منہدم شدہ ایک ستون سے نکلا ہوا شکستہ سریا اس کی پنڈلی میں گھس گیا، یوں گویا اب اسے بھی کچھ دن بستر پر لیٹ کر گزارنے تھے۔ دوسرے 2-3 آدمی بھی معمولی زخمی ہوئے تھے۔ خبر پڑھ کر میں مسکرا دیا۔ قیصر ملک نے واقعے کو یہ رنگ دے کر گویا اپنے اس دعوے کی لاج رکھی تھی کہ جنگ اب صرف میرے اور اس کے درمیان تھی، لیکن اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب وہ پولیس کو یہ تو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے اغوا کروا کے اپنے ذاتی قید خانے میں ڈلوانے، پکوڑے کی طرح تلوانے اور نہ جانے میرا کیا کچھ بنوا دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ جب کسی نامعلوم شخص نے حویلی پر 2 طاقتور گرنیڈ پھینک مارے۔ اخبار میں ایک اسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہوئے زخمی قیصر ملک کی تصویر بھی چھپی تھی۔ اس چھوٹی سی تصویر کو بغور دیکھ کر میں نے مسکراتے ہوئے اخبار ایک طرف ڈال دیا اور دل ہی دل میں کہا، اب میں تمہاری طرف سے ہوشیار ہو گیا ہوں قیصر ملک۔ اب تم شہر آؤ گے تو تمہارا شیان شان استقبال ہوگا پیارے۔ قیصر ملک کے بارے میں صرف ایک اردو اخبار میں قدرے تفصیل سے چھپی ہوئی تھی، باقی اردو اخبارات میں نہایت اختصار سے چھپی تھی، اور انگریزی اخبار میں تو بالکل ہی غیر نمایاں طور پر چند سطروں میں ایک کونے میں اندرونی صفحے پر چھپی تھی، جہاں چھوٹے موٹے شہروں کی خبریں چھپتی تھیں۔ اخبارات ایک طرف ڈالنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ 2 ضروری کام کرنے تھے۔ میں اس وقت آفس میں تھا۔ اپنے ڈائریکٹ فون پر میں نے حنیف خان سے رابطہ قائم کیا۔ وہ آج کل سرکلر روڈ پر واقع میرے ایک دفتر کا مینیجر تھا، جہاں سے اعلیٰ قسم کے بیش قیمت قالین ایکسپورٹ ہوتے تھے، لیکن اس نے بھی میرے کئی دوسرے خاص کارکنوں کی طرح بزنس اس طرح سیٹ کیا ہوا تھا کہ سٹاف کی مدد سے وہ خود کار انداز میں چلتا رہے، اور خود اسے اگر میرے کاموں سے کئی دن بھی غائب رہنا پڑے تو اس سے کاروباری معاملات میں کوئی فرق نہ پڑے۔ یس سر، کیا حکم ہے؟ اس نے اپنے مخصوص مستعد لہجے میں کہا۔ میں نے اسے اپنے گاؤں کا حدود اربا اور پھر تاجاں کی جھونپڑی کا محلے کو بتانے کے بعد کہا، اس جھونپڑی میں تاجاں نام کی ایک بیمار اور شکستہ حال عورت موجود ہوگی۔ اس سے کہنا تمہیں شہر بلایا گیا ہے، میرا نام لینا، اسے ساتھ لے آنا، لیکن کوشش کرنا کہ تم کسی کی نظر میں نہ آؤ اور نہ ہی کوئی تاجاں کو تمہارے ساتھ رخصت ہوتے دیکھے۔ خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن گاؤں کے لوگ یوں ہی بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر متجسس ہو جاتے ہیں نا، اور طرح طرح کے افسانے گڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کو افسانے نہیں چاہیے۔ میں سمجھ گیا سر، آپ فکر نہ کریں، افسانہ تو کیا کوئی سرگوشی بھی جنم نہیں لے گی، اس نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ شہر میں ہماری جو پراپرٹی ہے، اس میں کوئی فلیٹ وغیرہ خالی پڑا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صحیح ریکارڈ تو ٹونی کے پاس ہے سر، وہ گویا ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے گلبرگ میں ہماری ایک عمارت میں ایک فلیٹ خالی تو ہے، اس میں صرف ہمارے کارگو ریکارڈ کے کچھ رجسٹر اور پرانی فائلیں وغیرہ پڑی ہیں، وہ وہاں سے ہٹائی جا سکتی ہیں۔ وہ بہت اچھا فلیٹ ہے سر، آج کل وہ کسی مصرف میں نہیں آ رہا۔ بس تو پھر اسی کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر لو، یہ عورت تاجاں اس میں رہے گی، اس کے پاس ایک معقول اور تھوڑی بہت پڑھی لکھی کوئی خادمہ ہونی چاہیے جو ہر وقت اس کا خیال رکھے اور اس کا ہر کام کرے۔ پرائیویٹ طور پر ایک ڈاکٹر کا بھی بندوبست ہونا چاہیے جو دن میں جتنی مرتبہ بھی ضروری سمجھے اس عورت کا معائنہ کرنے آئے اور پوری توجہ سے اس کا علاج کرے، اور اس عورت کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا جانا چاہیے، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اسے ایک نئی زندگی کی طرف لانا ہے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میں سمجھ رہا ہوں سر، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اس نے اطمینان سے کہا۔ تھینک یو، میں اپنے آدمیوں کی مستعدی اور فرض شناسی کے لیے ان کا شکریہ
شکریہ ادا کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا تھا۔ ان انتظامات کی ہدایت دے کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس تصور سے مجھے ایک عجیب ناقابل بیان سی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ تاجہ زندگی میں پہلی بار ایک صاف ستھرے اور آسودہ دور میں داخل ہوگی تو اس کے محسوسات کیا ہوں گے۔ وہ راندہ درگاہ اور دنیا کی نظر میں بہت بری عورت کیسی معصوم خوشی محسوس کرے گی۔ ایک لمحے کے لیے میں اس عجیب سے تصور سے سحر زدہ سا بیٹھا رہا، پھر چونک کر حال کی دنیا میں واپس آیا اور انٹرکام پر میں نے کیتھرین کو ہدایت کی کہ وہ اسٹوڈیو والے آفس سے رابطہ قائم کر کے آفاق سے میری بات کرائے۔ آفاق کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ میں اس دوران ایک رات کے لیے غائب بھی ہو گیا تھا اور اس رات مجھ پر کیا گزری تھی، اس لیے اس سے حسب معمول خیر و عافیت کے رسمی سے جملوں کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، وہ جو ایک مرتبہ ملک کے باغ والی لوکیشن پر ہنی نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، اس کا ایڈریس یا فون نمبر وغیرہ محفوظ ہے تمہارے پاس؟ شاید ہو، نام پتوں والی نوٹ بک دیکھنا پڑے گی۔ مجھے یاد تو پڑتا ہے کہ جب وہ پہلی بار آئی تھیں تو ان کے بے حد اصرار پر میں نے ان کا ایڈریس وغیرہ نوٹ کیا تھا۔ آفاق بولا، پھر اس کے لہجے میں ہلکی سی شگفتگی آ گئی۔ سر، کیا آپ نے اسے کسی فلم میں سائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال تو مجھے اس سے کوئی اور کام ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم اس کا نمبر وغیرہ تلاش کر کے مجھے فون کر لو، میں منتظر ہوں۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ 2 منٹ بعد ہی آفاق کا فون آ گیا۔ اس نے ایک ایڈریس اور فون نمبر مجھے نوٹ کرایا اور میں نے اسے مزید باتیں کرنے کا موقع دیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ فون کر کے معلوم کر لوں کہ ہنی گھر پر ہے بھی یا نہیں، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اچانک ہی اس کے گھر پہنچ کر اسے سرپرائز دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں جب مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ ایک اچھی خاصی طویل و عریض کوٹھی تھی۔ میں نے ہارن دیا تو چوکیدار نے بغلی گیٹ کھولا۔ اس نے بڑا گیٹ نہیں کھولا کہ میں گاڑی اندر لے جاتا، وہ خود ہی باہر آ کر کھڑکی پر جھکتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں بولا، جی صاحب، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ہنی بی بی موجود ہوں تو ان کو یہ میرا کارڈ دے دو۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھما دیا۔ وہ واپس اندر چلا گیا اور جاتے وقت بغلی گیٹ کا بلٹ اندر سے چڑھا کر گیا۔ خاصا محتاط آدمی معلوم ہوتا تھا۔ چاندی لمحے بعد گیٹ کے عقب میں چوکیدار کے بھاری بھرکم جوتوں کی دمک سنائی دی۔ شاید وہ دوڑا دوڑا آ رہا تھا۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں گیٹ کھولا اور کورنش بجا لانے کے سے انداز میں جھکتے ہوئے بولا، آئیے آئیے صاحب، تشریف لائیے۔ میں نے دیکھا پورچ میں 2 تقریباً نئی گاڑیاں پہلے ہی کھڑی تھیں۔ میں نے ان کے عقب میں گاڑی لے جا کر روکی اور دیکھا کہ ہنی بھی تقریباً دوڑتی ہوئی راہداری سے نکلی اور برآمدے میں آ کر رک گئی۔ اسے خیر و عافیت دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ اس کے گٹاؤں جیسے لمبے سیاہ ریشمی بال اس کے کندھوں پر لہرا رہے تھے۔ میک اپ سے بے نیاز اس کی کھلی کھلی رنگت، بڑے بڑے نیم و ہونٹ اور نیند کا خمار لیے موٹی موٹی سیاہ آنکھیں بہت دلکش دکھائی دے رہی تھیں۔ حیرت کی بات تھی کہ دوپہر کا وقت تھا مگر وہ شب خوابی کے لبادے میں تھی۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ کچھ ایسی حیرت کی بات بھی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کے ساتھ ساتھ ایک معصوم سی مسرت کا پرتو تھا۔ وہ اس وقت کسی کم سن اور نخیز لڑکی ہی کی طرح معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی نائکا ٹائپ ماں بھی سلیپر گھسیٹتی تھل تھل کرتی راہداری سے برآمد ہوتی دکھائی دی۔ وہ ہنی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور ہانپنے لگی۔ ہنی کی وجہ سے اس بیچاری کو بھی چند قدم دوڑنے کی زحمت کرنا پڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر برآمدے کی 2-3 سیڑھیاں چڑھ کر ان تک پہنچا اور غیر ارادی طور پر میں نے مسافے کے لیے ہاتھ ہنی کی طرف بڑھا دیا۔ اپنے اس انداز پر خود مجھے ہنسی بھی آتے آتے رہ گئی۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے ایئرپورٹ پر جہاز سے اترنے والی اہم شخصیات اپنے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں سے ہاتھ ملاتی ہیں۔ ہنی نے خوابناک سے انداز میں دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھام لیا، پھر اس کی آواز جیسے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو بالکل صحیح سلامت دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ 2 راتیں میں نے جاگ کر گزار دیں۔ دل پر بوجھ اس لیے زیادہ تھا کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ بات کیا ہے۔ بات خود مجھے بھی صحیح طور پر معلوم نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا، حقیقی تشویش تھی، لیکن اس کی ماں خلوص سے خالی اور پیشہ ورانہ سے لہجے میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، ہاں جی، اس کا تو کھانا پینا چھوٹ گیا تھا، لیکن
لیکن اس نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ بات کیا تھی، اور اس وقت مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا۔ ہنی بدستور میرا ہاتھ تھامے مسکرائی، آنکھیں دیکھ رہی ہیں مگر ذہن تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی بنفس نفیس اس غریب خانے تک آیا ہے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں انکساری کا بہت غلط استعمال ہوتا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور کوٹھی پر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اگر غریب خانہ اسی کو کہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ میرے ملک کا ہر غریب ایسے ہی خانے میں رہنے لگے۔ آپ کے آنے سے پہلے واقعی یہ غریب خانہ تھا، لیکن اب اس کے مقدر جاگ گئے ہیں، اب ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ اب یہ محاورتاً بھی غریب خانہ نہیں رہا۔ وہ بدستور خوابناک سے لہجے میں بولی اور خوابناک ہی سے انداز میں مسکرائی، لیکن آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ آپ نے کسی سے فون کرا دیا ہوتا، ہم خود آ جاتے، سر کے بال آ جاتے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنا خوبصورت سر چلنے میں استعمال ہو۔ میں نے آنکھوں سے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہیں کھڑی کھڑی شرمندہ کرتی رہو گی یا اندر آنے کو بھی کہو گی؟ بہت آہستگی سے اور گویا بادل نخواستہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا اس گھر میں اندر جانے کے لیے آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کی ماں جلدی سے آگے چلتی ہوئی بولی، یہ آپ کا اپنا گھر ہے جی، دن ہو یا رات، جس وقت جس لمحے آپ کا دل چاہے تشریف لائیے۔ چوکیدار آئندہ آپ کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا کرے گا۔ آج تو پہلی بار اس نے آپ کو دیکھا تھا نا۔ ہم کوریڈور میں داخل ہوئے۔ دائیں ہاتھ پر پہلا ہی حال نما کمرہ ڈرائنگ روم تھا جو شاہانہ انداز میں آراستہ و پیراستہ تھا۔ ہنی میرے پاس ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی جبکہ اس کی ماں اندر کہیں چلی گئی۔ مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ غالباً وہ خانسامہ کو چائے اور دیگر لوازمات کے سلسلے میں ہدایت دینے گئی تھی۔ مجھے تمہارے بارے میں تشویش تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیا میرے نکل جانے کے بعد وہ لوگ اندر آئے تھے؟ انہوں نے تم سے کوئی بدسلوکی تو نہیں کی؟ میں نے خود ہی ان کے لیے دروازہ کھول دیا تھا، ہنی نے بڑے اطمینان سے بتایا۔ ظاہر ہے انہوں نے پہلا سوال آپ ہی کے بارے میں کیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا کہ ہاں، ایک نامعلوم شخص اچانک ہمارے ہاں گھس آیا تھا۔ وہ سنگار میز پر پڑی ہوئی میری کار کی چابیاں بھی لے گیا، اور جب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ اپنی بات میں صداقت کا رنگ پیدا کرنے کے لیے میں نے خود ہی اپنے گال پر زور سے تھپڑ مار کر انگلیوں کے نشان ثبت کر لیے تھے، شاید اب بھی ہوں۔ اس نے انگلی سے اپنے رخسار کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، ظلم کے وہ نشان مٹ چکے ہیں۔ میں نے اس کے آتشی رخسار کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ویسے تمہیں خود پر اتنا بھی ظلم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سخت ہیجان زدہ تھے، ایک ثانیے کے لیے بھی ان کا ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا تو وہ نہ جانے کیا کر گزرتے۔ کوئی کچی بات فوراً انہیں شک میں مبتلا کر سکتی تھی، اور اگر میں انہیں یہ بتانے کی کوشش کرتی کہ یہاں کوئی نہیں آیا تھا تو یہ میرے حق میں بہت برا ہوتا۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی۔ میری بات سنتے ہی وہ آپ کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس بازار میں مجھے تم مل گئیں۔ میں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، وہ ایک عجیب رات تھی۔ اس رات وہ جس طرح مجھے اس مکان میں بیٹھی ہوئی ملی تھی، شاید اس کے تصور سے اس کے چہرے پر کرب کی ایک ہلکی سی پرچھائی آ کر گزر گئی۔ شاید اس تصور کو ذہن سے جھٹکنے ہی کی خاطر وہ بولی، اگر کوئی مذائقہ نہ ہو تو میرا تجسس دور کر دیں کہ اس رات آپ پر کیا گزری اور معاملہ کیا تھا۔ فی الحال اس تجسس کو برقرار رہنے دو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زندگی میں تھوڑا بہت تجسس بھی تو ہونا چاہیے نا۔ میری زندگی میں تجسس تو تسلی بخش طور پر موجود ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو تھوڑا بہت اور صحیح۔ اس نے فوری طور پر گویا اس معاملے کو ذہن سے جھٹک دیا اور بے پرواہی سے سر کو خفیف سا جھٹکا دے کر مسکرا کر رہ گئی، لیکن اس بار اس کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیوں افسردگی کی آمیزش تھی۔ دفعتاً اسے جیسے آداب میزبانی یاد آ گئے۔ تپائی پر رکھے ہوئے خوبصورت منقش سگریٹ باکس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، آپ کوئی سگریٹ وغیرہ پینا پسند کریں گے؟ لیکن لگتا یہی ہے کہ آپ تمباکو نوشی نہیں کرتے۔ اس نے ساتھ ہی اندازہ ظاہر کر دیا، تمہارا اندازہ درست ہی ہے، لیکن میں اتنا پارسا بھی نہیں ہوں۔ حفظان صحت کی چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں کرتا رہتا ہوں، تاہم اس وقت دل نہیں چاہ رہا۔
میں نے ٹائی کی ناٹ ذرا ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ کوئی ڈرنک وغیرہ اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا اور میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی موٹی موٹی سیاہ آنکھوں میں جیسے ان گنت بھید چھپے رہتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں کو قریب سے دیکھنے پر ذہن کے کسی گوشے میں بے عنوان سا اضطراب جاگ اٹھتا تھا۔ نہیں، اس وقت اس کا بھی موڈ نہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ عین اسی وقت اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا لا رہا تھا جس پر چائے کے برتن اور اس کے لوازمات کی نہ جانے کتنی پلیٹیں سجی ہوئی تھیں۔ بڑی بھی ایک صوفے میں دھنس کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بس جی، آپ تو اس طرح اچانک بغیر اطلاع کے تشریف لائے کہ ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی کیا خاطر تواضع کریں۔ پھر وہ گویا خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے بولی، خیر فی الحال تو آپ چائے اور ان ہلکی پھلکی چیزوں سے شغل فرمائیں، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کا موڈ ہو بلا تکلف حکم فرمائیں، یہ آپ کے خدمتگاروں کا گھر ہے۔ آپ کی اس قدر محبت و عنایت مجھے مسلسل شرمندہ کیے جا رہی ہے۔ نوازشات کا بوجھ مجھ پر اس قدر نہ ڈالیں کہ میں اٹھا بھی نہ سکوں۔ میں نے حقیقی ممنونیت سے کہا، فی الحال میں صرف ایک پیالی چائے پیوں گا اور کھانے کے تکلف کی تو قطعاً ہی کوئی ضرورت نہیں۔ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا۔ آپ مجھے یہ احساس بھی دلانے کی کوشش کر رہی ہیں جیسے میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ اس سے بھی مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں تو بہت معمولی سا آدمی ہوں۔ یہ تو ہم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں جناب۔ وہ جہاندیدہ عورت مجھے میٹھے لفظوں سے مارنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جنہیں آپ سے محض 1 منٹ کی ملاقات کا وقت لینے کے لیے نہ جانے کتنے چکر لگانے پڑے مگر ملاقات ممکن نہ ہو سکی۔ آخر کار ہمیں ایک طرح سے آپ کے راستے میں ہی دھرنا مار کر بیٹھنا پڑا۔ اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، لیکن آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب آدمی کے کاروبار اس قسم کے ہوں جیسے میرے ہیں تو سینکڑوں لوگ ملاقات کے خواہش مند رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کے متعلق تو اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کون کیا ہے۔ اب مثلاً آپ ہی کی مثال لے لیجئے۔ ملک کے باغ میں شوٹنگ کے موقع پر جب آپ سے گویا سرے راہ ملاقات ہوئی تو آپ دونوں ہی کی شخصیت کا میں نے کوئی اچھا تاثر نہیں لیا تھا۔ اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ آپ لوگ اس قدر سلجھے ہوئے ملنسار اور محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کا قصور نہیں ہے جی۔ ہنی کی ماں میرے لیے چائے بناتے ہوئے بولی، یہ بات تو مجھے خود بھی معلوم ہے کہ میرا امپریشن کچھ اچھا نہیں پڑتا۔ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہتی جی، مجھے پھڑے مارنے کی بھی عادت نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ تعلیم کی طرف سے میرا ہاتھ تنگ ہے، لیکن میں نے اپنی اس بیٹی کو بڑے شوق اور لگن سے پڑھایا ہے جی۔ ایم اے پاس کیا ہوا ہے اس نے۔ اب آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی تو ہے نہیں۔ جہاں سے ہم آئے ہیں، جس ماحول سے ہمارا تعلق رہا ہے، تعلیم کا رواج تو وہاں کچھ زیادہ نہیں تھا، مگر میں نے ہنی کو پڑھایا۔ اسے خود بھی بڑا شوق تھا تعلیم حاصل کرنے کا۔ چینی کتنی لیں گے آپ؟ باتیں کرتے کرتے یکدم پٹڑی بدل کر اس نے جو یہ سوال کیا تو میں چونک سا گیا۔ وہ جرمن سلور کا شکر دان اور چمچہ ہاتھوں میں تھامے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ 1.5 چمچ میں نے جواب دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی کہ آپ کو شوگر نہیں ہے، ورنہ آج کل تو ہر پیسے والے کو شوگر ضرور لاحق ہے۔ پیسہ کیا آتا ہے جی، بس شوگر بھی ضرور ساتھ لاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے پیسے اور شوگر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شکر حل کر کے چائے مجھے دیتے ہوئے وہ بمشکل ایک لمحے کو سانس لینے کو رکی اور میرے کپ تھامتے ہی سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی، ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ ہنی کو پڑھنے کا خود بھی بہت شوق تھا اور یہ اسی کا حوصلہ تھا کہ اس نے باقاعدہ ریگولر اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ایم اے کر لیا۔ حالانکہ کالج اور یونیورسٹی میں تانے سن سن کر اس کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ بات چھپی نہیں رہتی نا جی، کالج یونیورسٹی میں سب جگہ پتہ چل ہی جاتا تھا کہ اس کا تعلق اس بازار سے ہے۔ کچھ لڑکے لڑکیاں تو اعلیٰ ظرف اور سمجھدار ہوتے ہیں جی، وہ تو اس بات پر اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ ایسے خاندانی پس منظر کے باوجود تعلیم
تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن زیادہ تر چھچورے اور کم ظرف ہی ہوتے تھے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی آوازیں کستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ذلیل کرتے تھے۔ ان حالات میں میری بچی نے تعلیم حاصل کی ہے جی، بڑے حوصلے والی لڑکی ہے، موٹی سی۔ اس عورت نے قربان جانے والی نظروں سے ہنی کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اس کے بدے سے چہرے پر ممتا کی جو روشنی تھی، اس کی وجہ سے وہ مجھے بہت بلی دکھائی دی۔ اس لمحے ہنی بول اٹھی، امی آپ یہ کیا قصے لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ یکدم اس کے لہجے میں بے پناہ تھکن سی دار آئی تھی۔ چودھری صاحب آج پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے ہیں۔ بیٹی، اس کی ماں سمجھانے کے سے انداز میں بولی، معلوم نہیں دوبارہ آنا گوارا بھی کریں یا نہیں، بڑے لوگ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس ملاقات میں اچھی طرح تعارف تو ہو جائے، اس کے بعد یہ تشریف لائیں یا نہ لائیں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن شاید یہ ہم کو تھوڑا بہت یاد ہی رکھ لیں۔ وہ ایک بار پھر میری طرف متوجہ ہو گئی۔ میں یہ کہہ رہی تھی جی کہ مجھے اپنے بارے میں تو کوئی دعویٰ نہیں کہ میں بڑی باذوق خاتون ہوں، میں تو جی بس یوں ہی پینڈو سی عورت ہوں، لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں میرا دعویٰ ہے کہ اس کا ذوق بڑا اچھا ہے۔ لیکن جی فلم اسٹوڈیو میں ذوق کو کون پوچھتا ہے، وہاں کے لوگوں کو تو لڑکیوں کے چہروں پر رنگ برنگے میک اپ اور جسموں پر بڑکیلے کپڑے اچھے لگتے ہیں جو ہر نشیب و فراز کا بھی ٹھیک ٹھیک پتہ دے سکیں، اس لیے ہنی وہاں ویسی بن کر جاتی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ہنی کو آخر ایسی مصیبت ہی کیا پڑی تھی کہ جو وہ چھوٹے موٹے کرداروں کے لیے یوں دھکے کھاتی پھرتی تھی، لیکن پھر اس سوال کے دسیوں جواب خود ہی میرے ذہن میں آ گئے۔ یہ بڑی لمبی بحث تھی اور پھر یہ اکیلی ہنی ہی کا مسئلہ نہیں تھا، تقریباً ایسے ہی پس منظر کے ساتھ بہت سی ایسی لڑکیاں اسی طرح فلمی دنیا میں ہاتھ پاؤں مارنے آتی تھیں۔ بہرحال وہ ان سب سے کچھ مختلف ضرور تھی۔ جوں جوں اس کی ماں باتیں کر رہی تھی، وہ دونوں ماں بیٹی مجھے کسی دلچسپ کہانی کے کردار معلوم ہونے لگی تھیں، ایسی دلچسپ کہانی کے کردار جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کوئی پر اسراریت کا پہلو بھی نہاں تھا، لیکن وہ کیا تھا یہ میں ابھی نہیں جان پایا تھا۔ اس بازار والے مکان میں نے ہنی کا جو روپ دیکھا تھا وہ بھی حیران کن تھا، اور آج جو کچھ بھی میں اس کے متعلق سن رہا تھا وہ بھی میرے لیے کچھ نہ کچھ حیرت کا باعث ضرور تھا۔ اس کی ماں کہہ رہی تھی، میں آپ سے جب پہلی مرتبہ ملی تو فوراً ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کوئی روایتی اور عام قسم کے سیٹھ نہیں ہیں، اور میں آپ سے بہت غلط انداز میں ملی ہوں۔ ہمارا امپریشن آپ پر غلط پڑا ہے، اور تب سے ہی میری خواہش تھی کہ آپ سے ایک مرتبہ اور ملاقات ضرور ہو تاکہ ہم کچھ بہتر نظر آنے کی کوشش کر سکیں۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میں نے کہا۔ ہنی نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اور جس طرح یہ وہاں مجھے ملی تھی، اس سے میری نظر میں اس کا امیج بالکل بدل گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس احسان کے جواب میں ہنی کے لیے کچھ کر سکوں۔